بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلجوق سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری ادن لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زرعی کہلایا جا سکتا ہے، اس لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کی اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تو دوستو، اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کس طرح ہوا، آئیے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے: برقیارق، محمد، سنجر اور محمود۔ محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی تا 487 ہجری بمطابق 1094 تک حکمران رہا، کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا، اور ان کے بعد رکن الدین ابو مظفر برقیارق بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری بمطابق 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین محمد شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 511 ہجری بمطابق 1128 تک مسند حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پائے تخت ماوراء النہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 عیسوی میں سلجوقی سلطنت شاہناد خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء النہر سے سلجوقی کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی اور ان کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی ہے کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہ میں دست گریباں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی، اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، جیسا کہ وہ سلطان طغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہتی تھی۔ ہر ایک کا علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرمان روا تھا، اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصے تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی، جو اب تک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی عرصے میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمال مغربی کونا دشمن کے دست و برد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولوں کے تابڑتوڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے، اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہے: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپکلش تھی۔ بعض امراء، وزراء اور اتابوتوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل
عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجور کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبے میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا، اسی سلسلت میں احتیاط نہ کرنا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطینیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین اور ان کے قائدین اور زمغاں کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے کرنا، سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے۔